کون بنا کون بنا نکلی تن سے پرنوا تو کون محالی کے او جیہ رب کے سمنوا تو کون محالی کے او جیہ کی کے سمنوا تو کون محالی کے کون بنا کون بنا نکلی تن سے پرنوا تو کون محالی کے او جیہ رب کے سمنوا تو کون محالی کے جب تم نے نیکی نہیں کیا ہے اچھائی نہیں کیا ہے تم نے اچھے کام نہیں کیے ہیں تو تم حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیسے حاضر ہوگے اسی لیے شاعر کہتا ہے تو کون محالی کے او جیہ رب کے سمنوا تو کون محالی کے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب یہ شیخ ملاحظہ فرمائیں حضرات میں بس اپنی گفتگو کو آخری موڑ پہ لے جا کر کے ختم کر رہا ہوں۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ مسجد کے جانب وے ارکب ہونا جاوے مسجد کے جانب وے ارکب ہونا جاوے اور ٹھیٹھر سالی ماں کے ہو چا کر لگاوے ٹھیٹھر سالی ماں کے ہو چا کر لگاوے وقت فجر وقت فجر ٹرر ٹرر بولے نہ کنوا تو کون محالی کے او جیہ رب کے سمنوا تو کون محالی کے درود شریف پڑھی اللہم نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے اور جو سے کہتی جی یا رسول اللہ اور یہ شیخ ملاحظہ فرمائے ذرا ٹھہر جا موازے میرا دل رز رہا ہے ذرا ٹھہر جا موازے میرا دل رز رہا ہے ذرا ٹھہر جا موازے میرا دل رز رہا ہے کہیں کہیں کعبہ جھک نہ جائے کہیں کعبہ جھک نہ جائے تیری مستی عزا سے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد تیری مستی عزا سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے نہ جدا کرو خدا را کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب یہ شیخ ملاحظہ فرماؤ ایک عاشق رسول جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کوئی کاش جا کے کہے دے یہ عرب کے مہربان سے کوئی کاش جا کے کہے دے
یہ رب کے مہربان سے کوئی کاش جا کے کہہ دے، یہ رب کے مہربان سے تیرے غم میں یا محمد تیرے غم میں یا محمد کوئی جا رہا ہے جان سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ کہہ دیجیے تڑپ کے سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، کہہ دیجیے مجل کے سبحان اللہ، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ بیدم مارسی کیا کہتے ہیں، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اس خاک آستان میں کسی دن فنا بھی ہوگا۔ فنا ہوا ہے بید میں اسی خاک آستان سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہو جو آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیبے میں نیکیاں کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آج اس جگہ پر اگر ذکر رسول نبی کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تو میرا عقیدہ ہے، میرا یہ انمان ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے بستر پہ لیٹے رہتے، لیکن سوتے نہیں۔ کوئی اپنے خیالات میں گم رہا ہوگا، کوئی اپنے موبائل میں گم رہا ہوگا۔ بہرکیف یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت ہی مبارک اور مسعود یہ محفل ہے جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے۔ عالی جناب بابو بھائی صاحب نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر اس مبارک محفل کا انعقاد کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو بلا کر کے انہوں نے اس محفل کو رچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما کر عالی جناب بابو بھائی اور ان کے تمام شہزادوں کے کمائی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے چند باتیں کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، اس محفل میں جو جتنے لوگ تشریف لائے ہو آپ خوش نصیب ہو، اس لیے کہ میلاد کی محفل میں بیٹھنے کے بعد میں جو دعائیں مانگ لی جاتی ہیں اللہ رب قدیر اس دعا کو قبول مقبول عطا فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفل میں بیٹھ کر کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ اسے قبول عطا فرما لیتا ہے۔ اور اس محفل میں بیٹھنے کے بعد میں جب آپ یہاں سے گھر تشریف لے جاتے ہو تو میرے دوستو، اگرچہ آپ دیکھ نہیں پاتے ہو لیکن ان گنت نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا عاشق رسول ہے، ایک ایسا عاشق رسول ہے، بہت غریب و نادار ہے لیکن پھر بھی رسول اللہ کا پکا سچا امتی ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ اتنا غریب ہے کہ کسی کی غلامی میں تھا، اس کے ماں باپ کی غربت کے مارے اپنے بچے کو بیچ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس غریب عاشق رسول، اس اللہ کے بندے جو ایک غریب تھا، کسی کی ملکیت میں تھا، کسی کی غلامی میں تھا،
اللہ اکبر. ایک دن کا معاملہ تھا, اس کا اپنے مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا. مالک کہتا ہے اے میرے غلام سنو سنو, اے میرے غلام سنو سنو, مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, تمہیں بازار جانا ہوگا. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, مجھے تجھے بازار جانا ہوگا. یہ چند روپیہ لے لو اور اس لینے کے بعد میرے بتائے ہوئے سامان کو خرید کر کے لاؤ. اب اس غلام مسلمان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے مالک کا حکم بجا لائے. روپیہ لیتا ہے اور لے جانے کے بعد میں فوراً اپنے سفر کو اختیار کر لیتا ہے. بازار جانے کے لیے چل دیتا ہے. پہلے کے زمانے میں بڑی دور دور پر مارکیٹیں لگا کرتی تھی, ہفتہ وار بازاریں ہوا کرتی تھی. جس طریقے سے آج چوراہے قائم ہو گئے ہیں, پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, بلکہ جو ہے ہفتے میں ایک بازار لگا کرتی تھی. علاقے میں, اس علاقے میں ایک بازار لگا کرتی تھی. بہر کہ وہ غلام مسلمان اپنے مالک سے پیسہ لیتا ہے, چونکہ اس کا مالک مسلمان نہیں تھا بلکہ یہودی تھا. اللہ اکبر لیتا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, زندہ باد, حضور مفتی رفیق خنا پورا صاحب قبلہ, زندہ باد, اللہ اکبر. ماشاءاللہ. آپ لوگ تشریف کیے, ان قریب حضرت خطاب ہونے والا ہے, ان قریب حضرت خطاب ہونے والا ہے. بہر کہ میرے دوستو, وہ غلام مسلمان اپنے مالک سے روپیہ لیتا ہے, بازار جاتا اپنے مالک کا سامان خریدنے کے لیے. لیکن راستے میں چلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, ایک جگہ پر نبی کی میلاد ہو رہی ہے, نبی کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی نبی کی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. غلام مسلمان جب اپنے نبی کی محفل کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا. نبی کی میلاد سننے کی غرض سے تھوڑی دیر سنا, تب تک کہ اس محفل میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. اس محفل کا درمیان محفل میں ایک آدمی آتا ہے, ایک بھکاری آتا ہے, سوال کر بیٹھتا ہے, ہے کوئی اس محفل کے اندر جو اللہ کے نام پر چند روپیہ اس فقیر کو دے دے. اللہ اکبر. میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں, مجھے میرے بچوں کے لیے چند روپیہ دے دو. لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے دینے کے لیے, تب تک کہ جو کرسی خطابت پر اللہ کے بندے حضرت امام منصور رحمت اللہ تعالی علیہ, جو بہت بڑے جید عالم دین بھی ہے, اللہ کے ولی بھی ہے, وہ سن رہے ہیں, خطاب فرما رہے ہیں. بار بار وہ فقیر آواز دیتا ہے, آواز دینے والا تو دے رہا ہے لیکن کوئی مدد دینے والا مدد نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امام منصور کو جلال آتا ہے اور کہنے لگتے ہیں, اس محفل کے اندر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کے نام پر مانگنے والے بھکاری کو چند روپیہ دے دے. جتنے روپیہ دیتا ہے میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا اور گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ دعا اللہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تب تک کہ وہی غلام مسلمان بیٹھا ہوا تھا, چھت سے کھڑا ہو گیا. 3 روپیہ اس کے مالک نے دیا تھا, لیا اور فقیر کو دے دیا. فقیر لیتا ہے اور دعائیں دے کر کے دعائیں دیتے ہوئے چلا جاتا ہے. جب محفل اختتام پذیر پر ہوتی ہے, صلاۃ و سلام پڑھ لیے جاتا ہے اور اس کے بعد میں اللہ کے ولی حضرت امام منصور بارگاہ مولا میں اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں, دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہی غلام مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے, اے اللہ کے ولی, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے, اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا جو منگتے کو, جو بھکاری کو جتنے روپیہ دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا. میں نے دے دیا ہے, میرے لیے دعا کرو. تو کہا بتا تیری دعا کیا ہے. تو اس غریب مسلمان کی بات کو سنو. اس نے کہا کہ میرا مالک مسلمان نہیں ہے, میری اچھا ہے, میری مرضی ہے کہ میرا مالک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ. کہا دوسری دعا کیا ہے. کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک خوشی سے مجھے آزاد کر دے اپنی غلامی سے. اللہ اکبر. کہا تیسری دعا کیا ہے. کہا کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری خطا کو معاف کر دے اور ہمارے مالک کی بھی خطا کو معاف کر دے. جو میرا مالک ہے اس کی بھی گناہ کو معاف کر دے, مجھے بھی جنت دے دے, میرے مالک کو بھی جنت دے دے. اللہ کے ولی حضرت امام منصور بارگاہ مولا میں دعا فرماتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اب وہ غلام مسلمان بازار لے جا رہا تھا, واپس چلا آیا. آنے کے بعد میں مالک بیٹھا انتظار کر رہا تھا. کہا میرے غلام کیا تو لے کر کے
آیا ہے سامان کی نہیں آیا ہے؟ کہا میرے آقا میں سامان نہیں لے کر کے آیا۔ کہا کیوں لے کر کے نہیں آیا؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو کہا پیسہ میں نے دیا تھا، اسے تو نے کیا کیا؟ کہا میرے آقا یہ ہاتھ آپ کی غلامی میں ہے، یہ زبان یہ ہاتھ تیری غلامی میں ہے، یہ پیر تیرے غلامی میں ہے، یہ پورا جسم آپ کی غلامی میں ہے، لیکن اے میرے مالک سنو میرے جسم میں ایک ایسا خون کل کھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ آپ کی غلامی میں نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کی غلامی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا میں یہاں سے چلا تھا اپنے دل کے مالک کے پاس، دل کے مالک کی محفل ہو رہی تھی، وہیں پر بیٹھ گیا اور وہیں پر ایک بھکاری آیا، سارا ماجرا سنایا، کہا میں نے ایسا کیا، میں نے اس فقیر کو دے دیا، اللہ کے ولی نے دعا دیا اور گارنٹی لیا کیا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کہا بتا تو نے 3 دعائیں کون کروائی تھی؟ تو کہا پہلی دعا یہ کروائی کہ میرا مالک مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، میری اچھا ہے، میری مرضی ہے کہ میرا مالک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا مالک بے ہوش ہو جاتا ہے، جب خواب بے ہوش ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہوش آیا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی اس کے بعد میں جب ہوش آ گیا تو کہا بتا تیری پہلی دعا قبول ہو گئی، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا کلمہ تم کو کس نے پڑھوایا ہے؟ کہا ابھی میں جب بے ہوش ہوا تھا تو میری بے ہوشی کی حالت میں مدینے والے آقا تشریف لائے اور کہا آج سے تو یہودی نہیں بلکہ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ کہا دوسری دعا تو نے کیا کروائی؟ کہا میں نے یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے خوشی سے آزاد کروا دے، میرا مالک خوشی سے آزاد کر دے۔ لہذا اس کے مالک نے کہا جب تجھے خوشی نہیں ہے کہ میری ملکیت میں رہے تو آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری یہ دعا ہے میں نے کہا تھا کل میدان محشر میں اللہ میرے گناہ کو بخش دے، میرے مالک کے گناہ کو بخش دے، مجھے بھی جنت دے دے، میرے مالک کو بھی جنت دے دے۔ کہا جو چیزیں میرے اختیار میں تھی میں نے اسے کر دیا ہے، کلمہ پڑھنا میرا کام تھا میں نے پڑھ لیا ہے، آزاد کرنا میرا کام تھا میں نے آزاد کر دیا ہے، گناہ بخشنا اللہ کا کام ہے، جنت دینا اللہ کا کام ہے، لہذا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ غیر سے آواز آتی ہے اے بندے جو تیرے اختیار میں تھی تو نے کر دیا ہے، جو میرے اختیار میں تھی میں نے اسے کر دیا ہے، میں نے تیرے مالک کے گناہ کو بخش دیا ہے اور میں نے تجھے جنت دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا کیا چلا؟ نبی کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو اس محفل میں تشریف لائے ہو تو علماء کرام کے ایک ایک باتوں کو سن کر کے جانا، بیچ میں بھاگنا نہیں، اس لیے کہ اب خطیب زمن ماہر علم و فن حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی رفیع خانہ پورہ تشریف فرما ہے، ان کی تقریر ہوگی آپ سن کے جائیے گا۔ اس سے پہلے تقریر عظیم الشان تقریر آپ کو سن کے جانا ہے، حضرت قاری نسیم اختر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی نعتیہ کلام سماعت فرمانی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام